یہ آڈیوز آنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کی اپنی حکومت میں مریم کی آڈیوز آنا شروع ہوئی تھیں. پھر ابھی بھی سب سے پہلے مریم کی شہباز شریف سے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان سے گفتگو سامنے آئی اور اس کے اوپر بھی ابھی عمران تقریروں ایک اور آڈیو آنے والی ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کو کیسے ڈسکوالیفائی کرے گا، وہ بھی بتائیں گی. تو وہ تو ابھی پتہ نہیں کب آنی ہے، اس سے پہلے ان کی اپنی آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی. تو ناٹ اے گڈ سائن. جس کے بھی نکلے موجودہ وزیر اعظم کی یا فارمر پرائم منسٹر کی، دونوں صورتوں میں ہے تو قابل مذمت. روکیں گے کیسے اسے؟ دیکھیے، جہاں تک ندیم صاحب یہ آڈیو کا سوال ہے، یہ تو انتہائی غیر مناسب ہے اور آڈیوز ایسی جو ہیں ان کی بالکل انکوائریز بھی ہونی چاہیے. اور جب خاص طور پہ آپ ایک منصب پہ فائز ہیں اور اس منصب پہ آپ کی جب تک آپ وہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں اور اس دوران ہی آپ کی ریکارڈنگز اگر نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مناسب بات ہے. اور اس کے اوپر پاکستان کے تمام اداروں کو، اور چاہے وہ موجودہ دور میں بیٹھے حکمران ہیں یا وہ ماضی کے ہیں، سب کو یہ تو ایک ایشو مشترکہ ایشو ہے، اس کے اوپر مشترکہ لائے عمل بنانا چاہیے کہ اس طرح کی آڈیوز جو ہیں وہ جو اسٹیٹ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا ڈیلی جو بزنس ہے آف رننگ افیئرز آف دا گورنمنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، لیکن آپ ایک آڈیو میں سے ایک گفتگو میں سے ایک چھوٹا سا حصہ نکال دیں جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ جی ندیم ملک صاحب جو ہیں اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحافت جو ہے وہ بڑی ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے. اب وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں کرتے وہ والا حصہ اور ندیم ملک صاحب کا نام لے کے ٹیمپرنگ کر دی جائے تو میں تو صفائیاں ہی دیتا رہوں گا آپ کو، کیونکہ میں نے تو بات ہی نہیں کی. اس طرح کی کئی چیزیں اور بھی ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال سے یہ تو بالکل ہی اس پہ سب کو لینا چاہیے اور ایسی آڈیوز جب لیک ہوں تو اس کے بارے میں ایک پورا ایک سسٹم بنانا چاہیے، قانون سازی بھی کرنی چاہیے ہمیں، اور ان کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ زیادہ بلاک کیا جائے جب تک کہ ان کی ویریفیکیشن نہ ہو جائے. پوری دنیا میں یہ ایک نظام ہے کہ جو اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے کلاسیفائڈ، اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا جاتا. ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن وہ ڈاکیومنٹس کی حد تک ہے. ایسی کانورزیشنز جو ہیں اگر کوئی اسٹیٹ ایجنسیز فار دا نیشنل انٹرسٹ ریکارڈ کر بھی رہی ہیں جسٹ فار اے میٹر آف ریکارڈ، تھوڑا سا ویسے روشنی ڈال دیں کیونکہ عمران خان کی اسپیچز سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کی مسلسل کوئی سرویلنس یا مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہوتی. وہ اپنے دور حکومت میں کہتے تھے کہ ایسا ہی میری گفتگو ریکارڈ کر بھی رہی ہے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کرتی رہے وہ اس سے، کیونکہ بڑے صاف آدمی ہیں اس لیے فرق نہیں پڑتا. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایز پرائم منسٹر ان کی گفتگو بھی ریکارڈ ہوگی، ان کی اہلیہ کی بھی ریکارڈ ہوگی سیکیورڈ لائن سے. کیا پرائم منسٹر مسلسل انڈر واچ ہوتے ہیں؟ ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ کس کو کال کرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں؟ بند کمرے کی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے؟ بائی لا ایسی کوئی پروویژن ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی قانون میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی جو آپ کا رائٹ آف پرائیویسی ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، وہ اس کی وائلیشن ہے. آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستان، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ عام شہری ہو، یہ اس کی فریڈم ہے، جو اس کی پرائیویسی ہے. اگر اس کو انجوائے کرنے کے بیچ میں کہیں سے بھی کوئی انٹرفیئرنس کرے، کوئی ایجنسی کرے، کوئی سرکاری تو اگر ادارہ پرائم کرے منسٹر کے ہی کوئی وہ غیر میسر سرکاری ادارہ نہیں یا کرے پرائم منسٹر کی اہلیہ کوئی وہ سہولت میسر نہیں تو پھر پاکستان میں کس کو میسر ہوگی؟ جی میں تو پہلے ہی ندیم بھائی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ان آڈیوز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جب اس طرح کی آڈیوز آتی ہیں ان کو کوشش کی جانی چاہیے کہ کچھ سیاست کے اصول بنائیں. اب سیاست میں بے اصولی اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جو 126 دن کے دھرنے سے جس کی شروعات ہوئی اور پھر وہ ابھی تک اختتام کی طرف آنے سے وہ اس کی کوئی ہمیں حد نہیں نظر آ رہی کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ کس سمت میں جا کے یہ سارا معاملہ جو ہے، جو ادب آداب کا تھا، جو ایٹیکیٹس کا تھا، جو ایک آپ کو پتہ اخلاقیات کا تھا یا ایک ایتھکس کا تھا، وہ اب ختم ہو گیا بالکل ہی. تو اس کے بیچ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے، قوم اپنے رہنماؤں سے سیکھتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں بیٹھ کے یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا ایک اچھا حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کی جو نوجوان قوم، نوجوان نسل جو ہیں، یوتھ ہے، ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کے بیچ میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا ایک اچھا امپریشن جائے، بجائے کہ وہ ہم ان کو ڈس اپوائنٹ کرتے رہیں یا ان کو ایک انٹینشنلی ایک نیت کے ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ کاز کرنے کے لیے ایسی آڈیوز لیک کی جائیں. تو اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹیز بھی بننی چاہیے، لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے.